تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو فیصل آباد میں ون ڈے میچ ہوا ہے، کافی دلچسپ رہا۔ پاکستان نے یہ میچ جیتا تو صحیح، لیکن ساتھ میں کچھ اہم ریکارڈز بھی بنا ڈالے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی یہ لگاتار 5ویں ون ڈے جیت تھی، اور خاص بات یہ کہ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 250 سے زیادہ کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا گیا۔ اچھا، جی، پہلے یہاں جو سب سے بڑا کامیاب تعاقب تھا وہ 2008 میں زمبابوے کے خلاف تھا، کوئی 240 سے کچھ اوپر کا۔ تو آج کے اس تجزیے میں جو ایک ویڈیو رپورٹ پر مبنی ہے، ہم ذرا دیکھیں گے کہ میچ کے اہم موڑ کیا تھے، کھلاڑیوں نے کیسا کھیلا، کون سے ریکارڈ ٹوٹے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر شاید تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی جو آپ نے بھی کہی کہ فیصل آباد میں 250 پلس کا ہدف پہلی بار چیس ہوا، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے، دیکھیں 2008 کے بعد تو وہاں کوئی ون ڈے ہوا ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ پچھلے 5 میچوں میں جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی تھی وہ ہاری تھی، تو اس لحاظ سے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ شاہین آفریدی کے لیے بطور ون ڈے کپتان پہلی فتح بھی تھی، جو کسی بھی کپتان کے لیے آپ جانتے ہیں ایک اچھا آغاز ہوتا ہے۔ ٹیم نے کنڈیشنز کا فائدہ بھی اٹھایا۔ اگر تعاقب کی بات کریں تو شروع میں تو لگا تھا کہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جی، سائم ایوب اور فخر زمان نے کافی اچھا تیز آغاز فراہم کیا تھا، لیکن پھر وکٹیں گرنے لگیں، جی بابر اعظم بھی جلدی چلے گئے۔ جی لیکن پھر وہ محمد رضوان اور سلمان علی آغا کی جو پارٹنرشپ لگی نا، انہوں نے کافی ذمہ داری سے کھیلا اور میچ کو واپس پاکستان کی گرفت میں لے آئے۔ ایسا لگ رہا تھا بس اب آرام سے جیت جائیں گے، مگر جیسے ہی رضوان آؤٹ ہوئے وہیں سے گیم کا پانسا پلٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اور یہ واقعی بڑی حیرانی کی بات تھی، مطلب جب 70 گیندوں پر صرف 68 رنز چاہیے تھے اور 8 وکٹیں ہاتھ میں تھی، تو وہاں پر حسن نواز ہوں یا خود سلمان علی آغا، ان کی طرف سے وہ غیر ضروری بڑے شاٹس کی کوشش اور پھر آؤٹ ہو جانا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ ایک جیتا ہوا میچ تھا جو بالکل آخر میں جا کر مشکل بن گیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ عام طور پر ڈیتھ اوورز بولرز کے لیے مشکل سمجھے جاتے ہیں نا، جی بالکل۔ مگر اس میچ میں تو یہ بیٹسمینوں کے لیے ڈیتھ اوور بن گئے، دونوں ٹیموں کے لیے۔ جنوبی افریقہ نے بھی تو آخر میں کوئی 63 رنز بنانے میں اپنی 6 وکٹیں گنوا دی تھیں۔ صحیح۔ تو یہ شاید پچ سے زیادہ نا پریشر ہینڈلنگ کا معاملہ تھا۔ اور پاکستان کی یہ آخری وکٹیں گرنے کا مسئلہ، یہ تو جیسے اب ہر فارمیٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ ٹیسٹ میں دیکھا، T20 میں تو اکثر دیکھتے ہیں، اور اب یہ ون ڈے میں بھی وہی کہانی۔ اصل میں اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ گیم اویئرنیس کی کمی لگتی ہے، مطلب صورتحال کے مطابق کھیلنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آئی۔ جب آپ جیت کے اتنے قریب ہوں تو پھر غیر ضروری رسک کیوں لینا، یا میچ کو اتنا آخر تک لے جا کر خود پر دباؤ کیوں بڑھانا؟ یہ اچھی ٹیمیں عام طور پر نہیں کرتی۔ ہاں، اس پر تو کوچنگ سٹاف، کپتان، سب کو سوچنا ہوگا۔ بالکل، اور خود کھلاڑیوں کو بھی۔ اچھا، انفرادی کارکردگی کی بات کریں تو نسیم شاہ کی بولنگ کافی بہتر لگی۔ وہ چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا والے میچ کے بعد یہ پہلا ون ڈے تھا جہاں انہوں نے اپنی گیندوں سے بھی کم رنز دیے۔ لینتھ اچھی تھی۔ جی، ان کا کنٹرول بہتر نظر آیا۔ دوسری طرف محمد وسیم جونیئر کو موقع نہ ملنا، اس پر کچھ لوگ حیران تھے۔ رپورٹ میں بھی ذکر تھا کہ کہیں وہ ٹیم کے لیے بس ایک سٹیپنی تو نہیں بن گئے جسے بس رکھا ہوا استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کے اعتماد کے لیے شاید اچھا نہ ہو۔ ایک اور خبر جو میچ کے بعد آئی وہ حارث روف پر 2 میچز کی پابندی، وجہ وہ ایشیا کپ والا 6-0 کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ جی، اور اس پر رپورٹ میں ایک اہم سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا ICC کے فیصلے یکساں ہیں؟ مطلب تنقید یہ تھی کہ ایک طرف مبینہ طور پر بھارتی کپتان کے سیاسی بیان پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، اچھا، لیکن حارث روف پر پابندی لگ گئی۔ تو رپورٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیصلوں سے ICC کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ جہاں تک اس سیریز کا تعلق ہے، جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کا حالیہ ریکارڈ تو بہت ہی شاندار ہے۔ ورلڈ کپ 2023 کے بعد سے دیکھیں تو 5 ون ڈے جیتے ان کے خلاف، جی ہاں، اور پچھلے 10 میں سے 8 میں کامیابی ملی ہے۔ تو ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے تو امکانات کافی روشن لگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان تاریخ میں پہلی بار اپنی سرزمین پر جنوبی افریقہ سے کوئی ون ڈے سیریز جیت جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں جیت تو ملی، تاریخی بھی تھی، ریکارڈ بھی بنے، لیکن وہ بیٹنگ میں، خاص طور پہ نچلے آرڈر میں میچ فنش کرنے کی کمزوری پھر سامنے آ گئی۔ وہ گیم اویئرنیس والی بات اور پریشر میں بکھر جانا، اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور ہاں، حارث روف کی پابندی نے بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بالکل، جیت تو اہم ہے، لیکن اصل سوال یہی ہے
کہ پاکستانی ٹیم خاص طور پر مڈل اور لوور آرڈر دباؤ والے لمحات میں کیسے بہتر کھیل سکتی ہیں، اپنی اپروچ، اپنی حکمت عملی، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جیتے ہوئے میچ کو اس طرح آخر میں لے جا کر سنسنی خیز بنانا یا خطرے میں ڈالنا، یہ آگے بڑے مقابلوں میں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، یہی آگے بڑھنے کی کلید ہوگی۔